اللہ نے اس لیے احسان کیا ہے انسانوں کے لیے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہا یہ جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہم جس طرح ہمارے لیے احسان کیا، اس وقت اللہ نے پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اس محبوب کی بات یہ تھی کہ وہ اللہ کی باتیں بھی سناتے تھے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، نہ صرف وہ باتیں سنا دیتے تھے بلکہ اپنی باتیں بھی سنا دیتے تھے، احادیث اور شرح بھی بتا دیتے تھے اللہ کی باتوں کی، ویزکیہم، اور دلوں کو ماننے والا بھی بنا دیتے تھے۔ یہ انبیاء کا کام تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ معلم بن کے آئے، آپ پیر حقیقی، جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے حکم خدا بعد میں سنا ہے، ماننے کو پہلے تیار ہوئے۔ ہم حکم خدا تو کروڑوں مرتبہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ماننے کی بات میں بڑی مصیبت بنی ہوتی، اپنا آپ ہی مصیبت بنا ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کا یہی کام تھا، اللہ کے محبوب کے بعد اور نبی، اونچی ساری بولو نا، زور دی بولو، کوئی نبی اور لا نبی بعدی، اس کو مضبوط اس عقیدے کو پکڑنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے، خلیفہ کے خلیفہ ہوں گے، اور خلیفے کی نشانی بتا دی کہ اگر اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، پھر اس کو دیکھو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق ہو، یعنی جب اللہ کو مان رہا ہے تو اللہ کی بھی مان رہا ہو، پھر راستے میں جو بات بھی آئے وہ اسی طرح رہے، یہ نہیں کہ ادھر سے پیکج ملا تو ادھر، ادھر سے پیکج ملا تو ادھر، لوٹے نہ بنے، وہ پھر پکا رہے، ٹھیک ہے نا۔ اس پکا رہنے کے ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ تو خسارے میں نہیں ہے ورنہ تو خسارے میں ہے۔ اب یہ بات جو تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن کا بھی نسبت میں آتے تھے، دیکھو ان کے اوپر کتنا اثر ہوتا تھا۔ میں دو مثالیں عرض کروں گا کہ دو مائیاں مدینہ طیبہ میں جا رہی تھیں کہ ایک بچہ انہیں دیکھ کے کہتا ہے تم ننگے سر جا رہی ہو؟ کہتی روز جاتی ہیں۔ کہتا تمہیں اللہ کا حکم نہیں سنا گیا؟ کہتی نہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والیوں اور مسلمان عورتوں کو بتاؤ اوڑھنی اوڑھا کریں۔ اب اس مائیوں کے دل کے اندر سے یہ نہیں تھا ہے اب کیا ہوگا، ادھر تھا ہاں، بیٹھ گئیں، کہتی اس گھر میں، اس گلی میں میرا گھر ہے، جا دوپٹہ لیا۔ دوسری مثال سناتا ہوں، ابی بن کعب بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شراب پی رہے تھے، اس لیے کہ منع نہیں ہوئی تھی ابھی۔ ایک دم بچہ باہر سے کھٹکا کے کھڑکی کہتا ہے چاچو یہ جو تم پی رہے ہو یہ نجس ہے۔ کان میں لفظ نجس آیا، دل کو لگا اس طرح جس طرح پخانہ اور پیشاب نجس ہے، پھینک دی، برتن بھی توڑ دیے کہ یہ بھی نجس ہیں، بیچ کر مال نہیں کمایا کہ وہ بھی نجس ہوگا۔ یہ تھا پیری مریدی، یہ تھا طریقہ۔ اور ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہم کہ ہماری تک و دو کے بغیر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وارثین کے ساتھ ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا یہ گناہ ہے لیکن دل کو گناہ نہیں لگتا تھا، ہمیں پتہ تھا یہ حکم پورا کرنا ہے لیکن اندر مانتا نہیں تھا اس کو۔ اس نسبت نے لمحے نہیں لگائے، سیکنڈوں کے کروڑویں حصے کے اندر اس دل کے اندر میں ہاں کروا کے رکھا۔ اس لیے شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند فرماتے ہیں طریقہ ما طریقہ صحابہ است، بائیں ہی اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو ہمارا ایک دوسرے سے تعلق رحماء بینہم والا اور اللہ کے احکامات کے خلاف شدہ علی الکفار والا جو ہے، یہ ہمارا سیفیوں کا یہ ادنا سا حرکت ہمارے اندر جو آتی ہے ہمارے کردار میں، یہ خیرات ہے ان لوگوں کی۔ اس خیرات کی برکت ہے کہ آج 1400 کم و بیش سالوں کے بعد وہ دین کی اصل شکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس نے ہاں کی ہے تو سر سے پاؤں تک سنت مطہرہ ہمارے ظاہر میں بھی آ گئی اور ہمارے باطن کے اندر، خلق کے اندر بھی آ گئی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے ہم ان احسان ادا نہیں کر سکتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو ہمارے لیے یہ شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس طرح اس محبت میں ہم ڈوب جائیں
جس محبت میں وہ پہلے لوگ جو تھے اصحاب وہ ڈوبے تھے، اس محبت کے اندر ڈوبے تھے، تو رب نے ان کے اوپر اسی وجہ سے خسارے سے نکالتے ہوئے انہیں کہا 14-15 مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ ابھی ہمیں اللہ کی رضا لینی ہے تو ہمیں بھی یہ محبت اپنے شیوخ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے شیوخ کے ساتھ ہماری یہ محبت اتنی کامل ہونی چاہیے کہ محبت ہو، یہ نہیں کہ پیارے لگتے ہیں، پیارا لگنا اور بات ہے اور محبت کرنا اور بات ہے۔ پیارے بہت دنیا چیزیں لگتی ہیں، لیکن جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ناراضگی کبھی برداشت نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کی ناراضگی کسی دنیا کے امور کے لیے نہیں ہوگی، یہ ناراضگی اس بات پہ ہوگی کہ تو شریعت مطہرہ سے ہٹا ہوا ہوگا تو ناراضگی ہوگی۔ اس لیے ہمارے لیے ان کو خوش رکھنے کی ضرورت، ناراضگی سے بچنے کی ضرورت، اس ذکر کے برکت کے ساتھ، شریعت مطہرہ کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ۔ اب قلب کے اندر میں ذکر آ جانا بڑی بات نہیں، میرے مرشد کریم اکثر بات بتایا کرتے ہیں کہ نعمت کھا لینا بڑی بات نہیں، ہضم کرنا بات ہے۔ اب ذکر آ بھی گیا ہے لیکن اندر سے طبیعت پوری اچاٹ نہ ہو تو پلٹا کھاتا ہے قلب۔ قلب کا معنی ہی ہے پلٹنے والا۔ جب یہ صحبتوں میں بیٹھتا رہتا ہے تو دائرہ اصل کا نور اس کے ساتھ آتا ہے، کچھ استقامت آتی ہے، پھر اس کا نفس اس کے اندر راغب ہو جاتا ہے، وہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کا وہ خود ذکر میں آتا ہے، اللہ کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، ان احکامات پہ راضی ہوتا ہے، اس کو اندر اطمینان ملتا ہے، پھر یہ اس کے اوپر راضی ہو کر اس کی مرضی والا بنتا ہے۔ پھر جن عناصر سے بنا ہے جب وہ بھی سیکل ہو جاتے ہیں تو پھر قلب کا پلٹنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، میرے پاس ثابت قدم دل لے کر آ جو بدل نہ جائے۔ ہمارے تو یہ حالات ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات ہماری